بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں 7ویں جماعت میں تھی، ہمارا کمپیوٹر کا سبق ہو رہا تھا۔ اچانک ایک مس کلاس میں آئی اور ہماری کمپیوٹر کی مس کو مخاطب کیا۔ ہماری کمپیوٹر کی مس بہت ہی زیادہ سخت مزاج تھی، ادھر مس کلاس سے باہر گئی، ادھر ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کلاس کے باہر سے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ابھی تم سب کو آ کر بتاتی ہوں، سب اپنے اپنے ڈیسک پر کھڑے ہو جاؤ، یہ جو شور ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سب فوراً کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہم سب ان کے غصے سے ڈرتے تھے کہ تو وہ چھوٹی عمر کی، ابھی خود بھی پڑھ رہی تھی، مگر اپنے ساتھ لکڑی کا ایک ڈنڈا رکھتی تھی۔ ٹیسٹ میں نمبر کم یا شور جو کرتا اسے ہاتھوں پر 4 ڈنڈے لگاتی تھی۔ پتہ نہیں 4 کی گنتی سے کیسی محبت تھی کہ 4 ڈنڈے ہی لگاتی تھی دونوں ہاتھوں پر۔ خیر اس روز وہ کلاس میں 10 منٹ بعد جب داخل ہوئی تو غصے سے بولی کہ تم سب کے بھلے کی بات تھی جو تم سب کو بتانی تھی، لیکن تم سب نے شور کر کے مجھے غصہ دلایا ہے۔ اب پہلے پوری کلاس کو 4 ڈنڈے پڑیں گے، اس کے بعد میں وہ بات بتاؤں گی۔ پوری کلاس کے 25 ہم بچیوں کو انہوں نے باری باری 4 ڈنڈے لگائے۔ مجھے پڑھنے والی مار میں وہ زندگی کی دوسری مار تھی جو کسی ٹیچر سے پڑی تھی، لہٰذا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس روز کافی لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے جب سب کو مارا، اس کے بعد ہمیں بٹھایا اور نہایت ڈراتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پاکستان میں ایک انٹرنیٹ نامی چیز آ رہی ہے جو کہ پہلے بس صرف کمپیوٹر پر ہوتی تھی، مگر اب موبائل فون سے سب کے ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ سب کو دین سے دور کر دے گا۔ جب کچھ سالوں بعد آپ کو اس تک رسائی ہو تو اس سے دور رہیے گا۔ وہ آپ سے سب چھین لے گا، آپ کی آنکھیں خراب کر دے گا۔ یہ بیرونی ممالک کی سازشیں ہیں جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب بچے اس وقت ان کی بات تو نہ سمجھ سکے، البتہ ڈر گئے کہ عنقریب کوئی خراب چیز پاکستان میں آنے والی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ یہ ڈر ایسا بیٹھا کہ ہر سال گزرنے پر اسی نئی سی چیز کے ایجاد ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اب وہ چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اکثر ان میں اس کی باتیں یاد آتی ہے۔ وہ ویسے تو سخت مزاج تھی، لیکن اس وقت انہوں نے ہم سب بچوں سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی اس چیز کا استعمال نہ کرنا۔ یقیناً اب تو وہ بھی اس کا استعمال کرتی ہوں گی، لیکن کیا واقعی ان کی باتیں درست نہیں تھی؟ اس موبائل نے اگر 20% کوئی اچھی چیزیں عطا کی، وہی 80% اس کے نقصان ہی ملے ہیں ہمیں۔ اس موبائل نے بہت بہت کچھ چھینا ہے ہم سے، جو عطا کیا ہے وہ ایسا نہیں جو اس چھینے ہوئے کی جگہ پوری کر سکے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟